سرکار غوث اعظم تاجدار بغداد کی شان یہ دنیا میں بعد میں آئے، اللہ نے ولایت پہلے عطا فرمائی، پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ولی۔ اللہ اکبر، آگے بڑھو، تمہارے میرے بچے مدرسہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، سرکار غوث اعظم بھی گئے پڑھنے کے لیے، آپ کے استاذ نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھ لیا، فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں رکے نہیں، پڑھنا شروع کر دیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے، ایک پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ پڑھ دیا، چوتھا پارہ پڑھ دیا، پانچواں پارہ پڑھ دیا، پڑھتے چلے گئے پڑھتے چلے گئے، جب 14 پارے مکمل پڑھ دیے تب رکے، تو پھر استاذ نے کہا بیٹا اتنا بتاؤ پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، یہ تو بتاؤ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا پڑھا کسی کے پاس نہیں، کہا پھر کیسے آتا ہے؟ کہنے لگے میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں چلتی تھی قرآن پڑھتی تھی، اٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، بیٹھتی تھی قرآن پڑھتی تھی، میری ماں 14 پاروں کی حافظ قرآن تھی، حافظہ تھی 14 پاروں کی، پڑھتی رہتی تھی، کام بھی کرتی رہتی تھی، کھانا بناتی تھی قرآن پڑھتی تھی، روٹی بناتی تھی قرآن پڑھتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی۔ فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ میں قرآن سنتا رہا، اتنا سنا کہ ماں کے پیٹ میں 14 پاروں کا حافظ بن گیا۔ تو وہ ماں بھی کیسی ہوگی نا، وہ ماں کتنی اعلیٰ معیار کی ماں ہوگی نا۔ ایک جملہ میرا یاد رکھنا، جب ماں پاکیزہ ہوتی ہے، با کردار صاحب کردار ہوتی ہے، جب ماں ہو فاطمہ، جب ماں ہو صاحب کردار تو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ماں بد کردار ہو، بے عمل ہو تو بیٹا گنڈوں کا بوس ہوتا ہے، اور ماں اگر با کردار نمازی متقیہ ولیہ ہو تو بیٹا ولیوں کا ولی غوث ہوتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، مگر یاد رکھنا صرف کرامتوں پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کرامتیں حصہ ہے ولایت کا، لیکن کئی بار لوگ، کئی جاہل پیر اپنی جھوٹی کرامتیں تیار کر لیتے، مگر میرے غوث کو اللہ نے وہ کرامتیں بھی عطا فرمائیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ کرامتیں ولایت کا حصہ ہیں، مگر اصل ولی کی پہچان کرنی ہو تو قرآن پڑھ کے کرنا، اور قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ولیوں کی پہچان کرائی، فرمایا اگر ولی کو پہچان نہ ہو تو اس کے اندر کیا دیکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراکعون الراکعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اگر ولی کی پہچان کرنی ہے، اگر ولی کو سمجھنا ہے، اگر جاننا ہے کہ آنے والا ولی ہے یا یوں ہی جعلی ہے، فرضی ہے، تو پھر قرآن کہتا ہے اسے دیکھو۔ کیسے؟ قرآن نے کہا التائبون، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کیا کرتا ہے۔ دیکھو یہ توبہ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ ولی وہ
دیکھو ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم برے انسان سے انسانوں کا معاملہ، اپنا میرا تمہارا ہم سب کا معاملہ کیا ہے؟ کوئی آدمی غلط ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سود کھانے والا ہو، حرام کھانے والا ہو، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں؟ بولو بتاؤ بھیا، کرتے ہو؟ ہر برے آدمی سے نفرت۔ تو کچھ مت کر، چپ چاپ بیٹھ کے سن لے، نہیں تو پھر میں تجھے بیٹا طبیعت سے سناؤں گا، تیری اماں بھی حیران ہو جائے گی، اتنی سناؤں گا۔ غور کرو، اب ادھر دیکھو، ادھر دیکھو بھیا، ادھر دیکھو۔ تمہارا میرا معاملہ یہ، ہم برے آدمی سے نفرت کرتے ہیں، مگر ولیوں کا معاملہ ایسا نہیں، ولی برے آدمی سے نہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، اولیاء گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کے یہاں گناہگار بھی گیا نا، انہوں نے سینے سے لگایا، اس کے دل کی گندگی کو دور کیا، گیا تھا گناہگار تھا، لوٹ کے آیا تو نمازی بن کے آیا۔ وہ سرکار غوث اعظم کا دربار چور گیا تو آپ نے ولی بنا کے بھیج دیا، اور آج کے پیر کا دربار اچھا بلا گیا تو یہ ڈاکو بنا کے بھیج رہا ہے۔ گیا تھا تو اچھا تھا، آیا تو چرس پیتا ہوا آیا۔ ارے تم دیکھو جا کے ایسے دھونے لگائے بیٹھے، دھونا لگا ہوا ہے، آگ جل رہی ہے برابر، پیر بیٹھا یوں ننگا کپڑا لپیٹے ہوئے ایسے الٹا سیدھا، بڑا سا پگڑ بندھا ہوا ہے اس کے، یہ بڑا، سمجھ رہے ہو، اور چلم چل رہی ہے بڑے زور و شور سے، اور جتنے گنجیڑی ہیں سب بیٹھے ہیں چاروں طرف دائیں بائیں۔ تو یہ ان نلائقوں کا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ اللہ رحم فرمائے، پہلے چلم کو اٹھائیں گے، پھر یوں چومیں گے، چلم میں نے دیکھا ہے، چلم کو اٹھایا، پہلے یوں چوما، ماتھے سے لگایا، میں نے کہا بڑا نیک کام کرنے چلا، اس چوم لے۔ چلم کو اٹھایا، چوما، پھر اس میں ڈالا، جو بھی ڈالتے ہیں گانجا یا چرس یا جو بھی ڈال کے، پھر اسے سلگایا۔ ایک مرید سلگا کے دیتا ہے جلاتا ہے، مرید نے جلایا، سلگایا، تیار کیا، پھر پیر کو دیا۔ پیر نے دو تین تو ہلکے ہلکے مارے، ایک لمبا کھینچا، اتنا لمبا، پسلیاں اندر، پیشاب باہر۔ یہ چلم پینے والا جسے پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں، یہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اے لوگوں، ولی دیکھنا ہے تو ولی دیکھو، اجمیر میں جا کر آستانہ میرے خواجہ کا چمک رہا ہے۔ تاجدار مدینہ کی عزت کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، غلام کہتے ہیں سنو دنیا والو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ عاشق دنیا کو بتاتے ہیں اے زمانے والو، ہم سب سے زیادہ اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ امام الانبیاء سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا محبت کی بات آتی ہے، ہمیں دیوانے یاد آنے لگتے ہیں، بات عشق کی چلتی ہے ہمیں فرزانے یاد آنے لگتے ہیں، بات محبت کی ہوتی ہے تو پھر ہمیں نبی کے غلام یاد آنے لگتے ہیں۔ آؤ میں ذرا سمجھا دوں آپ کو یہ محبت کیا شے ہے، ذرا بتا دوں آپ کو یہ آقا کا پیار ہوتا کیا ہے، آؤ بتا دوں آپ کو یہ عشق مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے۔ جان لو عشق حقیقی کیا ہے، جان لو سمجھ لو عشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک عاشق کہنے لگا عشق رحمت ہے خدا کی، عشق میراث ازل، عشق کا بانی مبانی لا یموت لم یزل، عشق تنہائی پسند از روز اول تا ابد، عشق یکتائی کا طالب لم یلد سے لم یولد، عشق نے چاہا کہ اب ہو دل لگی کا بندوبست، عشق کی تحریک پر برپا ہوا یوم الست، عشق آدم کا حوالہ، عشق حوا کا وجود، عشق ہی ہر ہست بود و باعث ہر ہست بود، عشق نے پیدا کیا حابیل میں ایمان روح، عشق نے ہی آ کے ڈالا نور
نوح سے طوفان نوح، عشق ابراہیم سے سوزا نہیں تھی کوئی آگ، عشق نے داؤد کو چھیڑا تو چھیڑے اس نے راگ، عشق میں بیٹے پہ جب خنجر اٹھاتا ہے خلیل، عشق میں سر کو جھکا دے ہنس کے فرزند خلیل، عشق نے زمزم نکالے جب بھی رگڑی ایڑیاں، عشق نے زندان میں یوسف کی کھولی بیڑیاں، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، اب سن لو کیا ہے عشق، جان لو کیا ہے عشق، عشق نے فرعون کے دربار میں کلمہ پڑھا، عشق تنہا کربلا میں 100 یزیدوں سے لڑا، عشق میں وہ کون ہے تو بادشاہ ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی، عشق میں وہ کون ہے دو بادشاہان ولی، عشق ہے یا تو حسن یا پھر حسین ابن علی۔ عشق حقیقی کی منزل کو سمجھو دیوانوں، عشق کہتے کس کو ہے؟ یاد رہے عزیزان گرامی وقار، عشق میں بے خودی ہوتی ہے، عشق میں تڑپ ہوتی ہے، عشق میں بے قراری ہوتی ہے، عشق میں اضطراب ہوتا ہے۔ اور نوجوانوں، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے اس وقت تو سارے دیوانے ہیں، مگر یہ جو دیوانگی آپ کے چہروں پہ نظر آتی ہے، اس دیوانگی کی حقیقت کوئی نہیں۔ فانی حسن پہ مرنے والوں، اس فانی حسن کی حقیقت کیا؟ 20 سال 25 سال کی عمر میں جوانی آئی، حسن میں نکھار آیا، 30 سال آتے آتے اب وہ حسن ڈھلنے کی کگار پہ پہنچ گیا، 35 سے 40 پہ گئے تو چہرے پہ جھریاں نظر آنے لگی، عمر بڑی تو حسن چلا گیا۔ دو لوگ ایک ساتھ بڑی محبت سے رہنے والے، مرضی سے شادی کی ایک چھت کے نیچے رہے، لیکن زندگی کا ایک وقت ایسا آیا عشق نے دم توڑ دیا، اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا گوارا نہیں، یہ مجازی عشق ہے جس کی حیثیت یہ، جس مجازی عشق پہ مرتے ہو، جس مجازی محبت کی باتیں کرتے ہو، اس مجازی محبت کی حقیقت یہ چند دن میں دل بھر جاتا ہے، چند دن میں عشق کا خمار اتر جاتا ہے۔ اے لوگوں، میں مجازی محبت کی بات نہیں کر رہا، میں عشق حقیقی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ عشق جو ابو بکر کو مصطفیٰ سے تھا، وہ عشق جو عمر کو میرے آقا سے تھا، وہ عشق جو حضرت عثمان کو مصطفیٰ سے تھا، وہ عشق کا نشہ جو بلال کو چڑھ گیا تھا، وہ عشق کا نشہ جو مولا علی کو چڑھ گیا تھا، وہ عشق کا خمار جو حضرت سلمان فارسی کو تھا، اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کو چن چن کر بھیجا ہے۔ آپ ذرا غور کرو، اللہ کا انتخاب کتنا پیارا ہے، اللہ نے عاشقوں کو دروازے مصطفیٰ پہ جمع کیا، اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کو مصطفیٰ کی دہلیز پہ جمع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت عمر فاروق اعظم بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت عثمان ذو النورین بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت بلال حبشہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت سلمان فارسی فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت صہیب روم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، حضرت ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے، اور بلبل سدرا جبرائیل امین سدرا کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کو انعام بھی بڑے دیے، عاشقوں پہ کرم بھی پھر بڑا ہوا۔
دیکھو عرب میں ہر دور میں ایک نہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے نکل جائے بندہ تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑی مشکل سے نکل گیا. ہر دور میں عرب میں اس دور میں غلامی سب سے بڑی مصیبت تھی. غلام اگر آزاد ہو گیا تو بس پھر سمجھتا تھا کہ اب میری زندگی ہے, اب میں آزاد ہوں. آزادی سے پہلے غلامی جب تک ہے کوئی زندگی نہیں تھی. مگر آؤ عشق سمجھاتا ہوں عشق کیا ہے. بولو سبحان اللہ. میرے امام نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. یاد رکھ لینا عشق نہیں تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اللہ اللہ. عشق رسول اگر نہیں تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عشق کی آگ سینے میں لگائی ہے اور اس عشق کی آگ لگانے کے سبب انشاءاللہ دوزخ کی آگ بجھ جائے گی. یہ آگ اس آگ کو بجھائے گی انشاءاللہ. ایک غلام آقا کی بارگاہ تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے پہنچ گیا. غلامی اس دور کے اندر سب سے بڑی مصیبت تھی. مگر آؤ دیکھو میرے عزیزو, ایک غلام ہے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا, مگر بارگاہ مصطفیٰ میں جو غلام بن کر پہنچ جائے آقا اسے امت کا امام بنا دیتے ہیں. تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جو غلام بن کے آ گیا مصطفیٰ اسے انعام عطا کرتے ہیں, امت کا امام بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر. غور فرمائیے غلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وساطت سے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا, امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ گیا. غلام کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے. گھر والے بے قرار ہو گئے, آ گئے بیٹے کو لے کر آئیں گے, آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ اپنا بیٹا لینے آئے ہیں, آقا ہمارا بیٹا ہمیں عطا فرما دیجئے. کہنے لگے قیمت ہم ادا کرنے کو تیار ہے, جو قیمت ہے وہ لے لیجئے مگر بیٹا ہمیں دے دیجئے. غلامی سے بیٹے کو نکالنا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے بات سنی. اب مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے, تاجدار مدینہ کی مسکراہٹ اللہ اللہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستان بنا دیا. امام الانبیاء مسکرائے, تاجدار مدینہ مسکرائے. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں, آپ کہنا میں بلاتا ہوں, آپ جانے کے لیے کہنا میں بھی کہوں گا. اگر وہ جانے کو راضی ہو جائے تو قیمت کی ضرورت نہیں ہے, رقم کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی اپنے ساتھ لے جانا. یہ بڑا لطیف جملہ آنے والا ہے, سنیوں دل خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے ذرا یہ جان لو یہ غلام کون ہے کہ اب دنیا کی غلامی سے نکل کر مصطفیٰ کی غلامی میں آیا ہے. اس غلام کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ. آقا کی بارگاہ میں آیا, حضور نے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں بلاتا ہوں, اگر جانے کو راضی ہو تو لے جاؤ. تاجدار مدینہ نے بلایا حضرت زید بن حارثہ کو, میرے آقا نے بلایا. مصطفیٰ جان رحمت نے بلانے کے بعد میں اپنے قریب بٹھایا, کہ ان سے ملو یہ تمہارے گھر والے. گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے بیٹا تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے, تیری بہنیں تجھے یاد کر کر کے روتی ہیں. ہم آ گئے, بڑا دل بے قرار تھا, جیسے ہی تیرا پتہ لگا ہم چلے آئے. اللہ اللہ. اب سوچو ذرا, جس نے برسوں گزار دیے ماں باپ سے الگ, جس نے برسوں گزار دیے بھائی بہنوں سے الگ, اب ذرا سوچو اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی. کیا اسے ماں یاد نہیں آئی ہوگی, کیا اس دیوانے کو باپ یاد نہیں آیا ہوگا, کیا
کیا اس دیوانے کو بھائیوں کی یاد نہیں ستاتی ہوگی؟ کیا اس دیوانے کو، اللہ اکبر، کیا اس شخص کو، کیا حضرت زید بن حارثہ کو اپنا گھر یاد نہیں آتا ہوگا؟ اللہ میرے آقا نے فرمایا اے زید بن حارثہ سنو، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ تمہیں ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ اے زید اگر جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ۔ اب ذرا ریوتی والو جملہ سنو، اللہ میرے آقا نے فرمایا اے زید اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ جیسے اتنا سنا حضرت زید بن حارثہ کی آنکھوں میں تو موتی چمکنے لگے، آنکھوں میں اشک بن کے بہنے لگے، آقا کے قدموں سے آ کر لپٹ گئے، حضور کے قدموں کو پکڑا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہوں تو گویا حضور کے قدموں کو پکڑ کر یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرہ رسالت کلام اعلیٰ حضرت سرزمین انجمن تاج الشریعہ بیٹی آواز غلام کو آزادی مل جائے اس سے بڑی کیا بات، مگر وہی ہے نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یا رسول اللہ ہماری حیثیت کیا تھی، اوقات کیا تھی، یہ تو آپ کی غلامی ہے جس نے عزتیں عطا کی ہے، اور آپ دیکھو نہ کتنی عزتیں ملی۔ آپ چلے جاؤ دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کے جاؤ، دیکھنے والا دور سے دیکھ کے کہے گا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ چہرے پہ داڑھی سجا کے جاؤ، اگر آپ ہزاروں کے درمیان ہو منفرد پہچان ہے، دور سے دیکھ کر بتا دیا جائے گا یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، دیکھنے والے سلام کر رہے ہیں، عزت سے بات کر رہے ہیں۔ کلین شیو والا گیا تو تڑاک سے بات ہوتی ہے، اور داڑھی والا جوان ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں دنیا عزت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ بالکل حق بات ہے، حق بات ہے، واہ واہ واہ۔ عزت ملتی کہاں سے ہے؟ جی 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 سبحان اللہ، حضور کے دروازے سے ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، حق بات ہے۔ عزت ملتی کہاں سے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے عزیزو ذہن قریب کرو، گھڑی میرے پاس نہیں، وقت دیکھنا میرا کام نہیں، آپ دیکھنا، جب تھک جاؤ مجھے اشارہ دینا، وہیں پہ اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ پریشان تو نہیں ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساغر چھلک پڑے، برگ و بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالہ زار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروج سے صبح نئی آنبان سے، بادل فضائے بحر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ سرکار کی آمد، پیارے کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کیوں اس کے آنے کی خوشی نہ منائیں، ہم کیوں اس محبوب سے محبت نہ کریں جو رب کا بھی محبوب ہے، جگ کا بھی محبوب ہے۔ کیسا پیارا محبوب ہے، حضور کی بارگاہ ہے، ایک دیوانہ ہے، سر پہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، منہ میں کھجور ہے، کھجور کھا رہے ہیں، چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ یہ بھی کیا منظر رہے ہوں گے نا، ہائے ہائے
میں نے ان گلیوں کو دیکھا حضور کی، خدا کی قسم آج بھی وہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ میں نے ان پتھروں کو دیکھا مدینے میں، خدا کی قسم جہاں مصطفیٰ نے سر رکھا ہے آج بھی ان پتھروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ چاہیے جا کر دیکھیں، جس نے مدینہ دیکھا ہے وہ بتائے گا۔ حضور جس غار سجدہ میں حضور نے 3 روز سر جھکایا سجدے میں، امت کے غم میں روئے نا، اس پتھر پہ سر رکھ کر دیکھیے ایسی خوشبو آتی ہے آج بھی۔ 1500 سال گزر گئے، آپ کو دنیا کی کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ملے گی جو آج بھی اس پتھر کے اندر سے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ کوئی ہے کائنات میں میرے حضور جیسا؟ کوئی ہے تو لا کر دکھائیے۔ اونے پونے صورت نہ شکل، وہ چلے برابری کرنے حضور کی طرح، تیرا منہ اور مسور کی دال تو حضور کی طرح، تو حضور کی طرح۔ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، تیرا حال یہ تو جس راستے سے گزرتا ہے تیری چہرے کی نحوست بتاتی ہے۔ دیکھنے والا دیکھ کے لاہور پڑھ کے کہتا ہے دیکھو کتنا بڑا بدبخت جا رہا ہے۔ تو برابری کرنے چلا ہے، آ ذرا دیکھ محبوب کی باتیں بھی سن لے۔ مصطفیٰ جان رحمت جب راستوں میں نکلتے، خدا کی قسم کافر میرے آقا کا چہرہ دیکھتے، حسن مصطفیٰ کو دیکھتے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو برابری کرے گا، تیری اوقات کیا؟ آؤ دیکھو نا کیسا محبوب اللہ نے دیا، اور وہ کیا منظر رہے ہوں گے۔ صحابہ حضور کی زیارت کرتے ہوں گے، دیوانہ کھجور کی ٹوکری سر پہ اٹھائے، عشق کے یہ بھی انداز دیکھو، محبت کے یہ بھی انداز دیکھو۔ دیوانے کے سر پہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، منہ میں کھجور ہے، کام کیا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر کھجوریں بیچنا۔ مگر کیا مقدر ان دیوانوں کا، مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کھجوریں بھی بیچ رہے ہیں، اور انہی گلیوں سے گزرتے گزرتے آقا کی زیارت بھی مسلسل ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء کا دیدار بھی ہو رہا ہے، والی کائنات کا دیدار بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور فرمائیے، دیوانہ نام کیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر عشق کا انداز دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا جلوگر ہے، اللہ اللہ یہ دیوانہ بھی موجود ہے، منہ میں کھجور رکھی ہوئی ہے، کھجور منہ کے اندر ہے۔ ادھر میرے آقا نے خط اٹھایا، خط کو پڑھا اور خط کو پلٹ کر اس کا جواب لکھ دیا۔ جواب لکھنے کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا دیوانو، نبوت کا ایک جھوٹا دعوے دار آیا ہے۔ آقا نے فرمایا مسیلمہ کذاب، ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ خط اس کا ہے، میں نے جواب لکھ دیا ہے۔ آقا فرماتے کون ہے جو اس خط کو لے کر جائے گا مسیلمہ کذاب تک پہنچائے گا؟ اللہ اللہ صحابہ بیٹھے ہیں، یہ دیوانہ بھی وہیں کھڑا ہے، منہ میں کھجور ہے، مگر عشق نے فوراً انگڑائی لی، عشق بیدار ہوا، دیوانہ فوراً مچل گیا۔ دیوانہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، یہ غلامی اگر مجھے مل جائے، یہ خدمت کا موقع اگر مجھے مل جائے تو میرا نصیبہ۔ اللہ اللہ اتنا بولے تو منہ میں کھجور تھی، گٹلی نکل کے گر گئی۔ دیگر صحابہ جو بیٹھے ہیں وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لیجئے پھر بعد میں بول لینا۔ لیکن دیوانگی اپنا مزہ الگ رکھتی ہے، عشق اپنا مزہ الگ رکھتا ہے۔ اللہ اللہ دیوانہ کہنے لگا اگر کھجور کھانے میں لگ گیا دیر ہو جائے گی، اور دیر ہو گئی تو یہ خدمت کسی اور کو مل جائے گی۔ عرض گزار ہوئے آقا غلام حاضر ہے، یا رسول اللہ یہ خدمت کا موقع مجھے عطا فرما دیجئے۔
حضور نے جذبہ محبت دیکھا، پیار کا انداز دیکھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب تمہارا نام بھی حبیب ہے، تم میرے بھی حبیب ہو. آقا فرماتے حبیب ٹھیک ہے یہ خدمت تمہارے ذمہ، یہ خط تم لے کے جانا. اچھا جو خط آیا تھا نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب نے بھیجا تھا، اور اس نے اس خط میں کچھ کنڈیشنز رکھی تھی. اے بچوں اے پلیز کیپ کوائٹ، خاموش. کنڈیشنز کیا رکھی تھی؟ خط کے اندر اس نے لکھا تھا، میرے حضور کو لکھا تھا، ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے لکھا تھا کہ ایسا کریں، میں بھی نبی ہوں آپ بھی نبی ہیں، تو ایسا کیجئے کہ آپ اپنے علاقے کے نبی، میں اپنے علاقے کا نبی، آپ میری حمایت میں رہیے. یا بولے دوسری کنڈیشن یہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی. مگر میرے آقا تو خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، نبوت کا دروازہ بند میرے حضور پر. اب قیامت تک ایک شریعت رہے گی، میرے مصطفیٰ کی شریعت رہے گی. بے شک حضور کو سخت ناگوار گزرا. حضور نے خط کا جواب لکھا، مسیلمہ تو کذاب ہے. حضور نے جواب لکھا. دیوانہ کہتا حضور میں پہنچاؤں گا خط. حضور نے خط دیوانے کے حوالے کیا، کہا روانہ ہو جاؤ. دیوانہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بس ذرا سی مہلت، گھر جا کے آنا ہے. صحابہ نے سوچا گھر بتانے جا رہے ہوں گے، مگر وہ نبی کا دیوانہ جو بڑا عام سا لباس پہن کر سر پہ کھجوروں کی ٹوکری رکھ کر مدینے میں کھجوریں بیچتا تھا، وہ دیوانہ جو عام سے کپڑے پہنتا تھا اب گھر گیا، اور جب گھر سے نکل کے آیا عاشق کا انداز بدلا ہوا ہے. اب دیوانہ بڑا عمدہ لباس پہن کے آیا، حضرت حبیب بڑا مہنگا لباس پہن کے آئے، بڑا عمدہ لباس پہن کے آئے، بڑے شاندار کپڑے پہن کے آئے. صحابہ نے دیکھا، کہنے لگے اے حبیب اب تک تو بڑے سادے کپڑے پہنتے تھے، بڑا سادہ سا لباس تھا، آج کیا ہوا اتنا عمدہ اتنا مہنگا لباس پہن لیا. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے اے لوگو سنو، اے نبی کے صحابہ سنو، بات یہ ہے اب تک میں مدینے میں کھجورے بیچنے والا ایک عام انسان مسلمان تھا، مگر سنو سنو اب جب کہ میں آقا کا خط لے کے جا رہا ہوں اب میرا مقام بدل گیا، اب میرا مرتبہ بدل گیا. کہنے لگے اب میں نے مہنگا لباس اس لیے پہن لیا، کہنے لگے اب میں وہ عام حبیب نہیں رہا بلکہ میں اب مصطفیٰ جان رحمت کا قاصد بن گیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کہنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیت، فیضان اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، کیا کیا. عشق کے یہ انداز ذرا دیکھیے. کہتے اب میں آقا کا قاصد بن گیا، مصطفیٰ کا قاصد بن گیا. اب میں کذاب کے دربار میں جاؤں گا تو شان کے ساتھ، تاکہ اسے بھی پتہ لگ جائے کہ مدینے والے سلطان کا قاصد آیا ہے، اسے بھی پتہ لگ جائے امام الانبیاء کا قاصد آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خط لیا، جناب حبیب بن زید چل پڑے. اللہ اکبر کبیرہ. چل دیے، پہنچ گئے اسی جگہ مسیلمہ کذاب کے یہاں پہنچ گئے. آپ نے جا کر خط دیا، آپ نے جا کر جب خط دیا مسیلمہ کذاب نے خط کا جواب پڑھا. خط میں لکھا تھا مسیلمہ تو کذاب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے خط کو بند کیا اور اب حضرت حبیب بن زید سے کہنے لگا اے حبیب سنو، تمہارے نبی کا جواب تو میں نے پڑھ لیا، انہوں نے مجھے کیا کہا وہ تو میں نے پڑھ لیا، مگر حبیب سنو تم آئے ہو، تم نے میرا دربار بھی دیکھ لیا، تم نے میری فوج بھی دیکھ لی، تم نے میرے یہاں چمکتی تلواریں بھی دیکھ لی، تم نے برچی و بھالے بھی دیکھ لیے. کہنے لگا حبیب تم نے میری شان و شوکت بھی دیکھ لی، اب
اب حبیب ذرا تم بتاؤ، یہ تو تمہارے نبی کی بات ہو گئی، یہ تو تمہارے نبی نے مجھے کذاب کہہ دیا، مگر تم بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم بتاؤ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنا سنا حضرت حبیب بن زید کا عشق کہنے لگا، آپ مچل کے کہنے لگے سن لے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانے ہیں، ہم امام الانبیاء کے غلام ہیں، جان لے ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں، یاد رکھ لے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے آقا نے فرما دیا وہ سچ ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ حق ہے، یاد رکھ لے کائنات کا نظام بدل سکتا ہے مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جو میرے حضور نے فرما دیا وہ حق، ہمارا اس پہ ایمان ہے، حضور جو کہے وہ سچ ہے۔ حضور نے تجھے جھوٹا کہا تو تو جھوٹا جھوٹا ہے، بے شک۔ مسلمہ کذاب کہتا ہے حبیب سوچ سمجھ کے جواب دو، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ لو، تمہیں کچھ تلواریں نظر آئیں گی، برچھی و بھالے نظر آئیں گی۔ کہنے لگا حبیب ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، شاید تلواریں دیکھ کر تمہارا جواب بدل جائے۔ حبیب پیچھے پلٹ کے دیکھو، شاید برچھیاں اور بھالے دیکھ کر تمہارا جواب بدل جائے۔ حضرت حبیب کا جواب سننا نوجوانوں بزرگوں دل پہ بات لگتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے پتہ لگتا ہے۔ اس نے کہا تھا حبیب ذرا پلٹ کے دیکھو، شاید تمہارا جواب بدل جائے۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا تھا سن لے مسلمہ کذاب، جب میں اپنے گھر سے اس خط کو لے کر نکلا تھا، جب میں نے اپنی چوکھٹ کے باہر قدم رکھا تھا، سن جب میں نے اپنے دروازے کو پار کیا تھا، ادھر دروازے پر میری بیوی کھڑی تھی، ادھر دروازے پر میری بچیاں کھڑی تھی، ان کی محبت پکار رہی تھی، ان کی محبت آواز دے رہی تھی، میری بیوی کی محبت آواز دے رہی تھی۔ حبیب ذرا پلٹ کے دیکھ لو، میری بچیوں کی محبت آواز دے رہی تھی، حبیب ذرا پلٹ کے دیکھ لو۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں سن میں نے اپنی بیوی کی محبت کو بھی ملحوظ نہیں رکھا، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، میری بچیوں کی محبت بلا رہی تھی مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ تو کیا سمجھتا ہے میں تیری تلواروں کو پیچھے پلٹ کے دیکھوں گا؟ میں تیری تلواروں سے خائف ہو جاؤں گا؟ میں ڈر کر پیچھے پلٹ کر دیکھ لوں گا؟ کہنے لگے جان لے میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مصطفیٰ کے نام پر، میں آقا کی غلامی میں مرنا تو پسند کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کی غلامی سے ایک انچ پیچھے ہٹنا حبیب کو ہرگز گوارا نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، میں پیچھے نہیں پلٹنے والا۔ اس ظالم نے پھر کیا، اس بدبخت نے پھر کیا، اسے غصہ آ گیا، اس نے حضرت حبیب بن زید مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے غلام پیارے صحابی کو شہید کر دیا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا۔ ادھر میرے مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر منبر شریف پر میرے آقا، ادھر یہ سانحہ کہ حضرت حبیب بن زید کو شہید کر دیا اس ظالم نے، اس کذاب نے، اور شہید بھی اتنی بے دردی سے کیا اس نے، آپ کی لاش کو مسلح کیا، مطلب کان بھی کاٹے ناک بھی کاٹی، بہت بے دردی کے ساتھ اس نے بڑے جارحانہ انداز میں بہت بے دردی سے حضرت حبیب بن زید کو شہید کیا۔ دیوانہ اپنے آقا کی محبت میں قربان ہو گئے۔ تاجدار مدینہ ادھر مسجد نبوی شریف کے اندر منبر پر جلوہ گر ہیں، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آئے، صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کس لیے، رونے کی وجہ کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اس ظالم نے، اس بدبخت نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے۔
ताजदार मदीना की आंखें अश्कबार हो गई, मुस्तफा की आंखों में आंसू। आका फरमाते उस बदबख्त ने शहीद कर दिया मेरे हबीब को। मगर सुनो सुनो, अभी ये फरमाया था, जरा सा वक्त गुजरा कि मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे। सहाबा हैरान अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, अभी तो हबीब के गम में आंखों में आंसू, हबीब के गम में आंखें अश्कबार, मगर आका मुस्कुराने लगे। या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या? आका ये लबों पे तबस्सुम किस लिए? या रसूल अल्लाह, मुस्कुराने की वजह क्या? अब सुनो इश्क का इनाम क्या है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, उस जालिम ने मेरे हबीब को शहीद किया, मैं इसलिए गमगीन हो गया, मगर तबस्सुम इसलिए, लबों पे मुस्कुराहट इसलिए। कहने लगे, मेरे आका फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा सुनो, इधर हबीब को शहीद किया है, उधर परवरदिगारे आलम ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, सारे दरवाजे खुले हैं, हबीब बगैर हिसाबो किताब के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क का इनाम है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क में आजमाइशें हैं, इश्क में इम्तिहान है, मगर आजमाइशों के बाद इनाम भी बड़ा मिलता है। नौजवानों, आजमाइशें हैं इश्क में। नफ्स कहता है दाढ़ी न रखना, मगर इश्क की आजमाइश कहती है ये मेरे महबूब की सुन्नत है। नफ्स कहता है नमाज को न जाना, मगर इश्क कहता है ये तो हबीब का लाया हुआ तोहफा है। इश्क में आजमाइशें हैं। अरे मजाजी मोहब्बत में नहीं देखा तुमने, लोग डरते नहीं आजमाइशों से। दुनियावी मोहब्बतों में हजरत रातों में दीवारें कूद जाती हैं लोग। बोलो, सुबह को चौराहे पे बैठ के जिक्र हो रहा होता है, फला का लड़का फला के घर की दीवार पर चढ़ गया था रात। इश्क में होता नहीं क्या ये सब? मजाजी मोहब्बत में कोई खौफ नहीं, दीवारों पे चढ़ जाते हो, और इश्क हकीकी की बात आए तो आजमाइश से डर जाते हो। जो दुनिया की मोहब्बत जलील करे उसमें हाथों की नसें काटने को तैयार हो, और जो मोहब्बत तुम्हें दुनिया और आखिरत में इज्जतें दिलाती है, उस मोहब्बत में तुम डर के पीछे हट जाते हो। याद रखना, दुनिया की मोहब्बतों को दिल से निकाल दो और ये ऐलान कर दो, जमाने से अपने आप को बेगाना कर लो, हुजूर की मोहब्बत में फना हो जाओ। याद रखना, हुजूर की मोहब्बत में फना होने वाले दुनिया में इज्जतें पा जाते हैं। हुजूर की मोहब्बत में हबशा का रहने वाला बिलाल उम्मत का इमाम बन जाता है, सुहैब उम्मत का इमाम बन जाता है। मुस्तफा की मोहब्बत में बरेली में रहने वाला अहमद रजा हम सुन्नियों का आशिकों का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत अच्छे, वाह वाह। मगर मामला ये है कि ये झूठी मोहब्बतें, जी 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 जी, इनका खुमार नहीं उतर रहा। और ये जब से बदबख्त फोन आए तब से तो काम ही खराब हो गया। उससे पहले कम से कम भैया इतनी बेगैरती तो नहीं थी। बोलो भाई, रात दिन ये जो मोबाइल है इसमें नाचना गाना आ नहीं रहा है क्या? बोलो, ये हमारे नौजवान बैठे, इन्हें फुर्सत ही कहां मिलती है फेसबुक और इंस्टाग्राम से। बस रील पे रील, रील पे रील ऊपर किए जाएंगे, ऊपर के आंखें फूट गई, मोतिया बिंद हो गया आंखों में, मगर रील ऊपर बराबर किया जाएगा। बच्चे से लेके जवान तक इमाम साहब, बुढ़े से लेके बुढ़िया तक सब है? क्या बात है। बुढ़े भी बड़े रंगीले हैं इस दौर के, कम नहीं है। पैर कब्र में लटकने लगे
मगर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। بے شک بے شک और जवान सोच रहे हैं जब हमारे गांव के बुड्ढे ही नहीं पढ़ रहे तो हम क्यों पढ़ें। بے شک औलादों को सुधारना है तो पहले खुद सुधरना पड़ेगा। جی 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 بے شک بے شک اور نوجوانوں سنو، کسی کا عمل دلیل نہیں ہوتا، بڈھا کرے گا تب تم کرو گے۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تھا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے سارے مکے والوں کے سامنے اعلان کیا تھا، خدا کی وحدانیت، صمدیت، خلاقیت، رزاقیت کا توجہ سے جملہ سنو۔ سارے کے سارے مکے والے وہ جو حضور کو سچا کہتے تھے، وہ جو حضور کو صادق الوعد الامین کہتے تھے، مگر جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک نکل کے آیا تھا اکیلا، 14 سال کی عمر تھی، اس اکیلے نے آ کر کلمہ پڑھا اور کہا اے محبوب خدا، میں آپ پر، آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ سنو، اس وقت کسی بوڑھے نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کلمہ پڑھنے والا 14 سال کا بچہ تھا، نام اس کا حیدر کرار مولا علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ تم یہ مت دیکھو جوانوں کے گاؤں کے بڈھے نماز نہیں پڑھ لے تو ہم کیا کریں گے۔ بڈھا اپنی قبر میں سوئے گا، جوان اپنی قبر میں سوئے گا، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ یاد رکھنا آج محبت کے دعوے تو ہیں، مگر محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو پسند کیا جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے ہر ادا محبوب کی پسند آئے، ہر ادا کو عاشق اپنائے۔ وہ جو رات کو کان پہ فون لگا کے کہتے ہیں نا، ہیلو بابو ٹھیک ہو، تو بابو نے پیچھے سے کہہ دیا ہاں مگر یہ پریشانی ہے، تم ایک کام کرنا، وہ فلاں بچے کو فلاں چیز لے کے بھیج دینا، پیسے نہیں ہے تو گھر کے گیہوں چرا کے بیچے گا مگر وہ چیز لے کے آئے گا، اماں کے بٹوے میں ملے تب چرائے گا، ابا کی جیب میں اگر لگ جائے موقع تو وہاں سے چرائے گا، کیونکہ جتنے عاشق ہیں سب بے روزگار ملیں گے، سب پھٹیچر ملیں گے، جتنے بھی کامیاب ہیں وہ ان چیزوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں، جتنے کاموں میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنے مستقبل کی فکر رہتی ہے، انہیں اپنے گھروں کی عزتوں کا خیال ہوتا ہے، انہیں ماں باپ کی عزت کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، مگر یہ گاؤں میں بھٹکنے والے، یہ 5 روپے کا گٹکا منہ میں ڈال کر ادھر ادھر پچ پچ کرنے والے، یہ ادھر ادھر کھڑے ہو کے بیڑیاں پھونکنے والے، تجھ مجھ سے بیڑیاں مانگ مانگ کے پینے والے، پوری چمڑی کالی کر لی، ہونٹ بھی کالے کر لیے بیڑیاں پھونک پھونک کر، مگر یہ سدھرنے میں نہیں آتے، سنبھلنے میں نہیں آتے، گٹکے کھائیں گے، بیڑیاں پیئیں گے اور گھروں میں چوریاں بھی کریں گے، مگر ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے کام دیکھو، ان کی حرکتیں یہی، گھر میں چوری بھی کر لیں گے مگر اس کام کو کر کے مانیں گے، باپ کی جیب سے چرا لیں گے پیسے مگر اس کام کو کر کے مانیں گے، اگر ابا نے ڈانٹ دیا تو گھر سے بھاگنے کی دھمکی دیں گے، اماں نے ڈانٹ دیا تو جان سے مر جائیں گے یہ دھمکی دیں گے، کہیں گے اماں چوہے مار دوائی کھا لوں گا، اماں چوہے مار کھا کے مر جاؤں گا، اماں کو ڈرا دیا، ابا کو ڈرا دیا، ماں کہتی ہے باپ سے بچے کو اتنا نہ ڈانٹو اب بڑا ہو گیا ہے، بچے نے اگر کچھ کر لیا کہیں بھاگ گیا تو کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ ماں باپ کو ڈرانا دھمکانا، یہ ماں باپ کو دھمکیاں دینا اور یہ گندی حرکتیں، یہ گندی عادتیں ختم کرو، بدلو اپنے آپ کو، طرز زندگانی بدلو، یاد رکھو اگر یوں ہی آوارہ پھرتے رہے دنیا تمہیں ذلیل کرے گی، تم مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لو، خدا کی قسم چہرے پہ بھی نور آئے گا اور ساری دنیا تمہاری عزت کرتی نظر آئے گی۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ تو واہ۔ محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، ہر بات بندہ مانتا ہے۔ اب نبی سے عشق کا دعویٰ ہے تو نبی کی ہر ادا بھی پسند آنی چاہیے نا۔ داڑھی کس کی ادا؟ زور سے بولو، نبی کی ادا، داڑھی میرے مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری سنت، ادا میرے مصطفیٰ کی، مگر ہمارے یہاں پہنچ گئے لڑکے نائی کے پاس، حجام کی دکان پہ۔ ابھی میں پرسوں بال کٹوانے گیا، اے بیٹا پرسوں ہمارے یہاں قاسم ہے لڑکا، بڑا اچھا لڑکا ہے، بال کٹنگ کرانے میں اس کے پاس گیا تو ایک شخص
میں نے جب جا کے دیکھا تو گردن تک پورا سفید سفید ہوا پڑا تھا. میں نے کہا یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو پتہ لگا بلیچ ہو رہی ہے. میں کانوں کے، میں گردن کے. اچھا ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے بلیچ کرا کے گورے ہو جائیں گے، مگر ایک سچائی بتاؤں امام صاحب، بلیچ کرا کے گورا کوئی نہیں ہوتا. جو بلیچ کرا کے گورا بننے جاتے ہیں وہ گورے نہیں بنتے، بھورے بن کے آتے ہیں. بھورے بولو بھائی، جتنا منہ پہ چہرے پہ رواں ہے سب وہ بھورا بھورا سنہری سنہری ہو جاتا. اور جیسے ہی دھوپ میں کھڑے ہوئے، جدھر سے دھوپ پڑی ادھر سے ہی وہ سنہری سنہری لائٹیں نکلنے لگی. تو گورا کوئی کریم نہیں کرتی ہے، یاد رکھنا. اگر کوئی آدمی کریم سے گورا ہوتا، کسی کریم، اچھا ہمارے نائی دیکھو بالکل جاہل جپاٹ، الف سے بے نہیں آتا، چھوٹا بڑا نہیں آتا، اے بی سی ڈی نہیں آتی. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی نائی کی دکان پہ بیٹھ کے شیشے میں منہ دیکھیں گے ایسے، بولے یار پمپلس ہو رہے ہیں. تو نائی کہے گا بولے تم ایک کام کرو، فلانی ٹیوب لے لو، وہ لگائیو رات کو. وہ بتانے والا الف سے بے نہیں جانتا، ایسے بتائے گا جیسے کوئی MBBS ڈاکٹر بتا رہا ہے دوائی. اور یہ بھی اس کی بات سن کے ہاں لے آؤں گا. بھائی ابے تجھے خدا نے عقل دی ہے، جسے کچھ آتا نہیں جاتا، جسے یہ نہیں پتا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، جسے یہ نہیں پتا کہ یہ جلد کو کتنا نقصان پہنچائے گی، انہوں نے مان لی بات اور اس کے کہنے پہ لے آئے وہی کریم. مگر کریم لگانے والوں ایک بات میری غور سے سن لو، اگر کریم لگانے سے کوئی گورا ہوتا تو ویسٹ انڈیز کے اندر ایک بھی آدمی کالا نہیں ہوتا، سب گورے ہوتے. سبحان اللہ. افریقہ میں کوئی کالا نہیں ہوتا، سب کریم لگا کے گورے ہو گئے ہوتے. امریکہ میں تو کالا کالا کہہ کے انہیں چڑھایا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے، دنگے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کریم گورا کر دیتی تو سب سے پہلے وہ لگاتے اور گورے بن کے ان گوروں سے کہتے تم کیا گورے ہو، ہم بھی گورے ہیں. پتہ لگا کوئی کریم گورا نہیں کرتی، کسی پاؤڈر سے نکھار نہیں آتا. ہاں مگر اتنا یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اپنا لے، تو سجدوں میں سر جھکا لے، خدا کی قسم تیرے چہرے پہ نور آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سنت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نائی کی دکان پہ پہنچے اور بولے کلین شیف کر دو صاحب، کلین بالکل. اب کلین شیف اس میں کر دیا، پھر ایک ایک بال تلاش کر رہے ہیں شیشے میں، یہاں رہ گئے بال، یہاں رہ گئے بال. یہ عاشقوں کا شیوا نہیں ہے میرے پیارو، عشق کا دعویٰ ہے. برا نہ ماننا میرے بھائیوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو مصطفیٰ کی شریعت ہے، جو مصطفیٰ کی سنت ہے. شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میرے عزیزوں، دنیا جس طرف دوڑ رہی ہے، دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، تم بس مصطفیٰ کے طریقے اپنا لو، تم بس آقا سے سچی محبت کر لو، تم امام الانبیاء کے سچے غلام بن جاؤ. خدا کی قسم دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یاد رکھنا، دنیا کی ساری محبتیں دنیا میں دم توڑ دیتی ہیں. ماں کی محبت دنیا میں دم توڑ دیتی ہے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، ساری محبتیں جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے، قبر کے باہر ساری محبتیں ٹھہر جاتی ہیں، قبر کے باہر ساری محبتیں رک جاتی ہیں، قبر کے باہر ساری محبتیں تھم جاتی ہیں. قبر میں تمہیں اکیلے کو جانا ہے. یاد رکھنا یہ ساری محبتیں دنیا میں دم توڑ دیں گی، ہاں ایک محبت ہے جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گی. یاد رکھنا وہ مدینے کے سلطان کی محبت ہے، وہ امام الانبیاء کی محبت ہے. جب دیوانہ قبر میں جائے گا تو قبر میں آقا کا دیدار کرایا جائے گا. نہا کے اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے، وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے.
गुनहगारों को नहला के आबे ज़मज़म से मदीना जाने के काबिल बनाया जाता है। तो यहां से जब जाओ ना तो ऐसे बन के जाओ कि कब्र में जब हुजूर का दीदार हो, हुजूर देखे चेहरा तो हुजूर के लबों पे तबस्सुम हो और हुजूर फरमा दे ये मेरा गुलाम है। हुजूर फरमा दे, ये याद रखना कब्र की मंजिल बड़ी सख्त मंजिल है। आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। कब्र की मंजिल जो है ना आसान नहीं है, बहुत खतरनाक है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान में खड़े कब्र के पास रो रहे। कौन? जिन्हें मुस्तफा ने फरमाया उस्मान तुम जन्नती हो, और जिसे मुस्तफा जाने रहमत कह दे तुम जन्नती। अब सारी दुनिया मिलके कोशिश कर ले मगर उस्मान को जन्नत में जाने से रोका नहीं जा सकता। मगर हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू रोने लगे। गुलाम कहता है हुजूर 40 साल हो गए आपकी खिदमत में, आपसे ज्यादा नेक मैंने किसी को नहीं पाया, आप बड़े नेक परहेजगार, तो फिर आंखों में आंसू किस लिए, रोना क्यों? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने फरमाया सुनो, आंसू आंखों में इसलिए कि ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। कहने लगे जो इस मंजिल में कामयाब हो गया वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ नाकाम हो गया वो आखिरत में भी नाकाम हो जाएगा। तो जान लो कब्र में अकेले जाना है, बड़ी सख्त मंजिल है कब्र। और याद रखना कब्र सबको दबाती है, नेक परहेजगार कब्र में जाए तब भी कब्र उसको दबाती है, गुनहगार बदकार कब्र में जाए कब्र उसको भी दबाती है। आप कहेंगे इम्तियाज बरकाती ये कौन सी बात हो गई, गुनहगार को भी कब्र दबाती है, नेक इंसान को भी कब्र दबाती है। जी जनाब बिल्कुल यही बात है, कब्र नेक इंसान को भी नहीं छोड़ती, उसे भी दबाती है, गुनहगार को भी दबाती है। मगर हाँ सुन लो कब्र के दबाने का अंदाज क्या है, कब्र किस अंदाज से किसको दबाती है। जुमला दिल को लगेगा, चेहरों पे तबस्सुम आ जाएगा, मगर पहले जरा सी आंखें अश्कबार भी हो सकती है, दिल गमगीन भी होगा, क्योंकि मैं बताने लगा हूं कब्र जब गुनहगार को दबाती है तो कैसे दबाती है। अल्लाह अल्लाह फरमाया गया जब कब्र में गुनहगार जाता है, जब कब्र में जाता है कब्र उसको दबाती है। किस तरह से दबाती है? फरमाया गया इधर की पसलियां इधर की पसलियों में यूं घुस जाती हैं। अल्लाह अकबर। ये इधर की पसलियां इधर की पसलियों में यूं अंदर, कब्र ने दबाया, पसलियां टूटने लगी, हड्डियों के टूटने की आवाजें आने लगी, दर्द इतना जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सके। कब्र तंग होती गई, तंग होती गई। कितनी तकलीफ, कितना दर्द। मेरे हुजूर ने तो फरमाया जब मैयत को गुस्ल दो आराम से पकड़ो, कब्र में उतारो आहिस्ता पकड़ो। हुजूर किस लिए? आका फरमाते मैयत को तकलीफ होती है, तुम जोर से पकड़ते हो तकलीफ होती है। सोचो जरा जब नहलाने वाला, गुस्ल देने वाला, दफनाने वाला अगर जोर से पकड़ ले तो मरने वाले को तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या बनेगा जब कब्र दबाएगी और हड्डियां टूटेंगी। कौन आएगा तेरी कब्र में बचाने? यार दोस्त जिनके साथ तू उछलता फिरता था, जिनकी मोटरसाइकिलों पे बैठ कर रातों को तू भागता फिरता था, आवारा गर्दी करता रहता था, क्या वो यार वो दोस्त तेरी कब्र में आएंगे? हरगिज नहीं। जब कब्र दबाएगी कौन आएगा? सोचो जरा, याद करो उस मंजर को और डरो। कब्र गुनहगार को दबाएगी, नाकाबिले बयान दर्द है। तो ये तो कब्र गुनहगार को दबा रही है कि हड्डियां टूट रही हैं, कब्र तंग होती जा रही है। मगर आओ मेरे प्यारो, अब वो मंजर भी देख लो कि कब्र नेक इंसान को भी दबाती है, उसे दबाने का अंदाज भी जान लो। कब्र में जब कोई नेक परहेजगार जाए, नमाजी दीनदार जाए, तकवा शियार जाए, जुमला गौर से सुनना,
جب قبر کے اندر کوئی نیک جائے قبر اس کو بھی دباتی ہے، مگر کیسے فرمایا گیا؟ ایسے جیسے ماں اپنے بچے کو یوں گود میں لے کر سینے سے لگا کر ممتا کے ساتھ دباتی ہے، جیسے ماں بچے کو پیار کے ساتھ ممتا کے ساتھ دباتی ہے، ویسے قبر نبی کے دیوانے کو ممتا اور پیار سے دباتی ہے، ویسے نیک انسان کو دباتی ہے۔ تو قبر میں جانے سے پہلے اتنی تیاری کر کے جاؤ، جب تمہیں قبر میں اتار دیا جائے تو قبر آغوش میں لے کر ممتا کے ساتھ لوریاں سنائے، قبر میں تکلیفیں نہ ہو، قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہو، اور اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، بدلو زندگانی طرز زندگانی، بدلو معیار اپنا، بدلو طریقہ اپنا، یہی پیغام ہے۔ پیار کرو مدینے والے آقا سے، اور پیار کا تقاضا یہ سیرت مصطفیٰ کو اپنا لو، نبی کی سنتوں کو اپنا لو، نبی کی شریعت پہ عمل کرو۔ شریعت پہ عمل کرو گے تو یہ جلسہ سجانا کامیاب، محفل میں آنا کامیاب، پیسے خرچ کرنا کامیاب، سب کچھ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اس محفل کو میرا رب قبول فرمائے۔ دوران گفتگو جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پروردگار نے اعلان فرما دیا دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اچھا، اب ذکر کرنے والوں کی بات سنو اور ذکر سے طاقت پانے والوں کی بات سنو۔ یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی ہی برکتیں تھیں کہ بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا۔ کون سی طاقت تھی بھائی؟ کوئی ٹیکنالوجی تھی؟ نہیں نا۔ موبائل کے سگنل پہ حیران ہونے والوں ذرا پہلے یہ سوچو کہ دریا کے اندر 12 سال پہلے کشتی ڈوبی ہو، سب مر گئے ہوں، جسم گل سڑ گئے ہوں، جانوروں نے سمندر کے کھا لیا ہو، پھر کون سا ایسا سگنل تھا کہ جس سگنل پہ سگنل نے کام کیا؟ غوث اعظم نے باہر سے آواز لگائی، سرکار غوث اعظم نے باہر سے پکارا، اے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل۔ موبائل کے سگنل پہ حیران ہونے والوں بتاؤ کون سا سگنل تھا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کنیکشن بن گیا، لمحوں میں کشتی باہر نکل آئی، مرنے والے صحیح سلامت نکل آئے۔ کون سا سگنل تھا؟ کون سی طاقت؟ یہ وہی طاقت تھی جو اللہ کے ذکر سے تاجدار بغداد، شہنشاہ بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، پیر پیراں، میر میراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے پیر، پیران پیر۔ اچھا آج کل ہمارے یہاں پیروں کا بڑا جھگڑا ہے، قبلہ یہ میرا پیر، یہ میرا پیر، یہ میرا پیر، یہ میرا پیر، اپنے اپنے پیر کے لیے لوگ جھگڑے کر رہے ہیں۔ اپنے پیر سے محبت تو ہونی چاہیے، یقیناً خوب ہونی چاہیے، مگر خدا کے بندو پیروں کو لے کے جھگڑے کر کیوں رہے ہو؟ یہ اس کا مرید، میں اس کا مرید، میری اس کی بالکل لڑائی کیوں؟
او پیروں کو لے کر لڑنے والوں ایک بات سن کے جاؤ، جملہ دے رہا ہوں، جملہ میرا محفوظ کر لینا، جہاں تک پہنچے پہنچ جائے پہنچانا۔ کیا پیروں کی لڑائی لڑنے والوں ایک جملہ سن لو، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم سارے کے سارے اپنے اپنے پیروں کو لے کر تیرا پیر میرا پیر کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھنا وہ تیرا پیر ہے، کوئی پیرانے پیر نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات کا یار؟ تیرا پیر، اس کا پیر، اس کا پیر، ان سب کا پیر وہ ایک ہی ہے، پیرانے پیر۔ تو جب وہاں سب ایک ہی ہو تو یہاں نیچے لڑتے کیوں ہو بھائی؟ یہ تیرا پیر، یہ میرا پیر، نہ کرو نہ کرو ایسا۔ سب کا وہیں پہ پہنچتا ہے کنیکشن بارگاہ غوث اعظم میں۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، بولیے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے۔ ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے، وہ پیرانے پیر۔ آج ہم آپ کے سامنے بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، بغداد کی سرزمین، سرکار غوث اعظم یوں ہی بیٹھتے تھے تقریر کرتے تھے، آپ 70,000 لوگ سامنے بیٹھے ہیں تقریر سننے والے۔ 70,000 کتنے ہوتے ہیں محسوس کرو۔ 50 لوگ ہماری محفل میں بیٹھے ہوں، ہمیں بڑھیا اچھے عمدہ ساؤنڈ کی ضرورت۔ ساؤنڈ اچھا نہیں تو ہم کہہ دیتے بھائی دیکھو یار کیا کریں، ساؤنڈ اچھا نہیں ہے، کیا کریں، ساؤنڈ نے ساتھ نہیں دیا۔ ساؤنڈ والوں کو بیچاروں کو لوگ کہتے رہتے ہیں ایسا کر دو ویسا کر دو، یوں کر دو یوں کر دو۔ یہ ساؤنڈ والے بھی کبھی کبھی چڑ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں مولویوں سے، کہتے ہیں یار ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی ہے، کیسا کر کے دیں۔ بھائی 100 200 500 لوگ بیٹھے ہوں جلسے میں، ہم ساؤنڈ والے کو بار بار ایسا کرو، تھوڑا ڈیلے دو، تھوڑا ریپیٹ، تھوڑا یہ تھوڑا وہ، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ، ہمارا بغیر مائک کے کام نہیں چلے گا، لوگوں تک بات ہی نہیں پہنچے گی، سنا ہی نہیں پائیں گے۔ 500 لوگ 1000 لوگ بیٹھے ہوں تو ہم سنا نہیں پائیں گے بغیر مائک کے۔ مگر آؤ چلو بغداد چلو، 70,000 لوگ سامنے بیٹھ کے تقریر سن رہے ہیں، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، کوئی مائک نہیں ہے، مگر جتنی آواز پہلا بندہ سن رہا ہے اتنی ہی آواز وہ پیچھے آخر میں بیٹھنے والا سن رہا ہے۔ بھائی واہ، یہ ہے نا ولایت کی طاقت۔ اس کے لیے کوئی واہر کی ضرورت نہیں، کسی مائک کی ضرورت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ شان عطا فرمائے۔ وہ پیرانے پیر روشن ضمیر دستگیر اللہ اللہ، ان کا مقام و مرتبہ یہ شان، یہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میرے غوث اعظم نے ادا فرمائی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے۔ اچھا حکم کیا ہے بھائی؟ سوچنے والی بات ہے کہ یار عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کیسے لی؟ بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو پتہ لگا 40 سال تک غوث اعظم کسی رات بھی سوئے نہیں، آنکھ بند نہیں کی، ساری رات اپنے رب کو مناتے رہے، اپنے پروردگار کا ذکر کرتے رہے۔ یہ غوث اعظم، مگر غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگانے والا ایک وقت کی پڑھنے کو تیار نہیں۔ غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی مطلب ساری رات عبادت میں، اور غوث اعظم کا نام لینے والا 3 بجے تک موبائل میں ریلز دیکھتا ہے، ویڈیوز دیکھتا ہے، فلمیں، پھر 3:30 بجے موبائل رکھ کے موبائل کا پورا خون چوس کے پھر یہ سوتا ہے نواب، تو پھر یہ نواب دوپہر کو 12 بجے اٹھتا ہے۔
12 بجے اٹھ کے 1 بجے ناشتہ کرے گا, تھوڑی بہت دیر پھر فریش ہونے میں لگائے گا, نہائے گا, دھوئے گا, کپڑے پہنے گا, پھر کھانا وانا کھائے گا, وقت شام کا ہو گیا, پھر نکل گیا باہر دوستوں میں. 10-11 بجے گھر آیا, پھر آ کے وہی موبائل. غوث اعظم کی تعلیمات دیکھو نوجوانوں, یہ موبائل کچھ نہیں دینے والا. جتنا زیادہ موبائل دیکھو گے ریڈیشن اس کے ایسے آنکھیں خراب کر دیں گے. موبائل زیادہ دیکھو گے